الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی الحجہ کا مہینہ جب 18 تاریخ ہوتی ہے تو 18 ذی الحجہ کی تاریخ مسلمانوں کو یہ بتاتی ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے۔ ایک بندہ جب کتاب کو کھولتا ہے تو ایک بندے کو حضرت عثمان کے 2 نام ملتے ہیں، کبھی حضرت عثمان غنی لکھا ہوا ملتا ہے، کبھی سیدنا عثمان ذو النورین لکھا ہوا ملتا ہے۔ تو اس مسلمان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایمان والوں کے اندر حضرت عثمان غنی کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا اور انہوں نے اپنا سارا مال و دولت دین اسلام اور مسلمانوں پر خرچ کر دیا، اس لیے انہیں عثمان غنی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جب ذی النورین کا مطلب آتا ہے تو ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی طرف نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نکاح ہوا، پھر نبی علیہ السلام کی وہ بیٹی کچھ مدت کے بعد فوت ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا، اس لیے حضرت عثمان غنی کو ذی النورین کا نام دیا گیا۔ جب صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے پھر صحابہ کرام کے اندر 4 صحابی خاص ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے طریقے پر چلنا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا۔ پھر جب صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے تو 10 صحابی علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان 10 صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یعنی 10 صحابی جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دی گئی، جنہیں نبی علیہ السلام دنیا میں بتاتے ہیں کہ تم 10 جنتی ہو۔ ان دونوں جو فضیلت والی جماعتیں بنی، چاہے وہ خلفائے راشدین ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، دونوں کے اندر حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے۔ فرماتے ہیں
جب حضرت عثمان غنی دین اسلام کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اپنا سارا مال و دولت دین اسلام کے اندر مسلمانوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان سوال اٹھایا کہ مسلمانوں کے پاس پانی کے لیے پینے کا کوئی کنواں نہیں جہاں سے میٹھا پانی پیا جائے، صرف ایک کنواں ہے جسے بئر روما کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے تو میں اس بندے کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا، پھر نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا جو وہ کنواں خریدے گا میں اسے جنت کی بشارت سناتا ہوں، میں نے وہ کنواں خرید کر وقف کر دیا، اب اس کنویں سے مسلمان بھی پانی پی سکتے ہیں، کافر بھی پانی پی سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی، شروع میں صحابہ کرام کی جماعت تھوڑی تھی، مسجد نبوی میں صحابہ کرام پورے ہو جاتے، پھر جب صحابہ کرام بڑھنے لگے، مسجد نبوی کی جگہ کم ہوئی تو حضرت عثمان غنی نے اپنے پیسوں سے زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی۔ اب ایک آدمی جب مسجد بناتا ہے تو اس کے بارے میں یوں آتا ہے، من بنا مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی مسجد کو بناتا ہے، آباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہاں تک آتا ہے، ایک دن مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں کہ جہاد پر جانا ہے، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں جہاد کے لیے سامان کو اکٹھا کیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سوال کرنے لگے، اللہ کے رسول میں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں بما ساز و سامان کے دیتا ہوں۔ پھر کتاب لکھنے والا، تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے حضرت عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور دائیں طرف کیا، پھر آپ نے سوال کیا تو حضرت عثمان غنی اس طرف چلے گئے اور یوں کہنے لگے، اللہ کے رسول میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بما ساز و سامان کے دیتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف یہی سوال کیا، حضرت عثمان غنی وہاں کھڑے ہوئے اور فرمان لگایا، اللہ کے رسول میں اللہ کی راہ میں تلواریں اور نیزے دیتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور پیچھے کی طرف پھیرا، پھر سوال کیا، حضرت عثمان غنی اس طرف جا کر کھڑے ہو گئے اور سوال کیا، اللہ کے رسول میں اتنے درائم اور دینار اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اب کتاب لکھنے والا لکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے فرمان لگے، عثمان بس کر، یعنی صحابہ کرام کی ساری جماعت میں حضرت عثمان غنی وہ اکیلے صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بس کر۔ اب جب بندہ ذی الحجہ کا مہینہ پاتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے کی 18 تاریخ پاتا ہے تو 18 تاریخ کو اسے بتایا جاتا ہے آج کا یہ دن وہ دن ہے جب نبی علیہ السلام کے دور داماد کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کی فضیلت قرآن کریم میں بھی آتی ہے، فرمایا نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف گئے تاکہ وہاں جا کر عمرہ کیا جائے۔ کفار نے نبی علیہ السلام کو روک دیا، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، جاؤ ان کفار کے ساتھ آپ بات کرو۔ حضرت عثمان غنی جب کفار کے پاس گئے بات کرنے کے لیے
تو کہیں سے یہ بات اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی تو نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام کو یوں فرمایا، آج ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ کون کون ہے جو میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اب تاریخ لکھنے والا یوں لکھتا ہے، صحابہ کرام سارے آتے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے، بیعت کرتے کہ ہم بھی حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ جب یہ عمل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا، جاؤ میرے نبی کو بتا دو، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جن لوگوں نے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت کی۔ یعنی جس صحابی نے بیعت کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہونے کا پیغام ان صحابہ کو سناتا ہے۔ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان غنی کو مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیا گیا تو حضرت عثمان غنی نے کئی بڑے کام کیے۔ ان سب بڑے کاموں میں ایک یہ کہ حضرت عثمان غنی نے قرآن کریم کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کریم پتھروں پر لکھا ہوا تھا، پتوں پر لکھا ہوا تھا، ہڈیوں اور چمڑوں پر لکھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے امت کے ساتھ یہ احسان کیا کہ پورا قرآن کریم لکھ کر اس امت کو دے دیا۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی قبر پر جاتے تو رو پڑتے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ صحابہ کرام سوال اٹھاتے، اے حضرت عثمان غنی، آپ کو تو نبی علیہ السلام نے بار بار جنتی کہا، آپ کیوں قبر پر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے، یہ وہ مقام ہے جو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا، آخرت کی منزلوں میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور جو یہاں ناکام ہوا پھر آخرت کی منزلیں اس کے لیے ناکامی کا راستہ کھول دیں گی۔ اب فرماتے ہیں مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان تو نہیں تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کھڑی ہوئی، اور پھر ایسا دن آیا کہ حضرت عثمان غنی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ایک آدمی نے آپ کو تلوار ماری، آپ کا سر کٹ گیا اور خون قرآن کریم پر گر پڑا۔ کتاب لکھنے والا عالم لکھتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، ایک شہید کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے گواہی مانگیں گے تو زمین اس کی گواہی دے گی۔ ایک آدمی کھڑا ہوگا تو اس کی گواہی آسمان دے گا۔ لیکن حضرت عثمان غنی وہ صحابی رسول ہیں، جب ان کی گواہی کی باری آئے گی اس وقت گواہی اللہ تعالیٰ کا قرآن دے گا۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کی فضیلتوں سے کتابیں بری پڑی ہیں۔ مفسرین نے حضرت عثمان غنی کی تعریف میں کہاں سے کہاں تک بات لکھ کر مسلمانوں کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کے داماد کی کیا شان ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ زمانہ بگڑتا گیا، لوگوں کے عقائد خراب ہوتے گئے۔ اب کچھ لوگوں نے جو باہر کے تھے، جو مسلمان نہیں تھے، حضرت عثمان غنی پر اعتراض کیا، حضرت عثمان غنی کو گالی گلوچ کی، اور کچھ اندر کے لوگ تھے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گزرا ہے جس نے بڑی تفاصیل لکھی، احادیث کی کتابیں لکھی، عقائد نظریات کی کتابیں لکھی، جسے دنیا ابو الاعلیٰ المودودی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج مودودی صاحب کے ماننے والوں کی ایک جماعت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، مودودی صاحب نے صحابہ کرام کو بھی نہیں بخشا، حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کی، حضرت عثمان غنی کے بارے میں اس نے لکھا۔ اب ایک آدمی سوال یہ اٹھاتا ہے، میں مودودی صاحب کا ماننے والا ہوں،
میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو اس آدمی کو اتنا بتایا جائے گا۔ ایک طرف ابو الاعلیٰ مودودی ہے جس کے عقائد اور نظریات اتنے گھٹیا ہیں جو صحابہ کرام کو نہیں بخشتا، اس کے مقابلے میں صحابہ کرام ہیں۔ اب یا تو صحابہ کے پیچھے چل یا تو مودودی کے پیچھے چل۔ لوگ سمجھتے ہیں اس نے بڑی کتابیں لکھ دی، اب وہ بڑا پیروکار بن گیا، ہم اس کو مانیں گے تو ہم ہدایت والے ہوں گے۔ تو ہر مسلمان کو بتایا جاتا ہے، اس دور کے اندر ایک آدمی کہتا ہے میں ابو الاعلیٰ مودودی کا پیروکار ہوں، تو آپ سمجھ لیا کریں یہ آدمی گمراہ ہے، یہ آدمی صحابہ کرام پر بھونکنے والے کے پیچھے چلتا ہے۔ کیوں؟ آج کل لوگوں کے نئے نئے عقائد ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی امام صاحب کو برا کہتا ہے، اب ایک آدمی کہتا ہے میں حدیث کو مانتا ہوں، اہل حدیث ہوں۔ جب ایک آدمی کہے میں اہل حدیث ہوں، میں غیر مقلد ہوں، آپ سمجھ جایا کریں یہ آدمی گمراہ ہے، اس لیے کہ ایک آدمی خود قرآن حدیث کو نہیں سمجھ سکتا، کسی بڑے کے پیچھے چلے گا۔ بڑا کون ہے؟ یا صحابی ہیں یا امام ہیں۔ اب ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس دور کے اندر ایک آدمی اگر کہتا ہے حضرت عثمان غنی پر طعن و تشنیع کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمانوں میں چھپا ہوا مودودی ہو، ہم اسے بتائیں گے اس آدمی کے نظریات اتنے برے ہیں کہ جو کافروں جیسے نظریات رکھتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو جب 18 ذی الحجہ کا دن آئے اسے بتایا جائے گا 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، اور حضرت عثمان غنی کی فضائل سے کتابیں بری پڑی ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی پر بھونکنے والے، ان پر طعن و تشنیع کرنے والی دو ہی جماعتیں ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جو صحابہ کی دشمن ہے، جھوٹ سے آل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جنہیں ہم آل تشیع کہتے ہیں، جنہیں شیعہ حضرات کہتے ہیں۔ دوسرے مودودی ہیں جو مودودی صاحب کے پیروکار ہیں، وہ آدمی بھی صحابہ کرام کو چھوڑتا نہیں ہے، نہ حضرت امیر معاویہ کو نہ حضرت عثمان غنی کو۔ اب جو آدمی یہ کہے میں مودودی صاحب کا پیروکار ہوں، ہم اسے کہیں گے ایک گمراہ کے پیچھے آپ چل پڑے، آپ جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، آپ جنت سے دور ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی لاکھوں نمازیں پڑھے، حج کرے، لیکن جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ اور روزے قبول ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے جب ایک آدمی کو دیکھے وہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتا ہے، آل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ سمجھ جائے یہ آدمی اہل ایمان میں سے ہے، یہ آدمی وہ ہے جو جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور جو کسی ایک صحابی کو برا کہتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ایک صحابی کو برا کہا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور ساری دنیا کی سارے جہانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد سمجھنے کی، پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔